یہ دو دفعہ عدالت نے اجازت دی ہے عمران خان کا پولیگراف ٹیسٹ کرانے کے لیے اور پولیس اڈیالہ جیل میں گئی ہے اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ میں پولیگراف ٹیسٹ نہیں کروں کہ جب میں نے ووٹنگ کے لیے الیکشن کے لیے ایک مشین متعارف کرائی تھی کہ آپ لوگ کہتے تھے اس میں ایلفی ڈال دی جائے گی فلاں کر دیا جائے گا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے تو میں آپ کی اس مشین پر پولیگراف ٹیسٹ پر کیوں بھروسہ کروں. سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اس کے لیے وہ باقی چیزیں ہیں. یہی تو عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں لیکن وہ سامنے نہیں لا رہے. کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ عمران خان صاحب منع کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں, پولیس کیوں نہیں کروا پا رہی؟ وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹیسٹ پر یقین ہی نہیں کرتا, میں نہیں کروں گا اور یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اگر وہ نہیں کرانا چاہتا تو اس کا زبردستی نہیں یہ کر سکتے کہ جس آدمی کا آپ نے پولیگراف ٹیسٹ کرنا ہے نا اس کو سب سے پہلے اس کو وہ تمام سوالات بتائے جائیں. آپ اس کا ٹیسٹ کرتے وقت کچھ ایسا سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ وہ گھبرا نہیں جائے گا, اس کا تو بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, وہ تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا نا. عمران خان کا کرنے کا صرف اتنا ہی ان کا جو بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ سچا ہے تو یہ ٹیسٹ کیوں نہیں دیتا. بلکہ 9 مئی تو اس دن ہی زیرو پہ چلا گیا تھا جس دن مراد راز کو انہوں نے نہیں پڑھا. آپ کے مطابق جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ثابت نہیں ہو پائیں کہ عمران خان پھر باہر آ جائیں گے؟ عمران خان کا باہر آنا نہ آنا وہ لاگو شو. پولیس 9 مئی کو ثابت نہیں کر سکتی, یہ میرا دعویٰ ہے. ایک وقت میں ادھر جناح اس میں بھی وہ آگ لگا رہی تھی, 5 منٹ بعد وہ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کو بھی آگ لگا رہی تھی, اس کے 5 منٹ بعد وہ کسی اور مقام پر آگ لگا رہی تھی, اور اس کے 5 منٹ بعد وہ کوئٹہ میں آگ لگا رہی تھی. فواد چوہدری نے ایک وقت میں 4 شہروں میں آگ لگائی ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ستار چودھری صاحب, سینئر صحافی اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ عمران خان صاحب کا 2 دفعہ جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کے لیے عدالت سے احکامات لیے گئے, لیکن اس بار پھر جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کتنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کتنے پولیگرافک ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کے فیصلہ جات جو عدالت کے ہیں, پولیگرافک ٹیسٹ کا جو اس کا نتیجہ ہے وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے, اور اگر پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ تفتیش میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نقائص رہ سکتے ہیں, یا اس سے کیا کیا مدد جو ہے وہ نہیں مل سکتی پولیس کو. تو سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آج پھر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے مطلب یہ پولیس کو کہا گیا کہ تفتیش مکمل کریں, اور پولیس نے دوبارہ جو ہے وہ استدعا کی کہ انہیں پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کی جو ہے وہ احکامات دیے جائیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ حسین صاحب. یہ 2 دفعہ عدالت نے اجازت دی ہے عمران خان کا پولیگراف ٹیسٹ کرانے کے لیے, اور پولیس اڈیالہ جیل میں گئی ہے, اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ میں پولیگراف ٹیسٹ نہیں کروں گا. عمران خان نے یہ حوالہ دیا کہ اس نے کہا ان مشینوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس نے کہا یہ میرے الفاظ نہیں, یہ آپ لوگوں کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ جب میں نے ووٹنگ کے لیے الیکشن کے لیے ایک مشین متعارف کرائی تھی کہ ہم اس سے کریں گے الیکشن انتخابات, یعنی بایومیٹرک الیکشن کریں گے, آپ لوگ کہتے تھے اس میں ایلفی ڈال دی جائے گی, فلاں کر دیا جائے گا, وہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے تو میں آپ کی اس مشین پر پولیگراف ٹیسٹ پر کیوں بھروسہ کروں. یہ بات تو کیا یہ قانون میں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پولیگرافک ٹیسٹ منع بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ پولیس نے تو شواہد لینے ہیں نا, جیسے فرانسک لیب میں ہم ڈی این اے ٹیسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ کر کے ملزمان کو سزا دی جاتی ہے. تو پولیگرافک ٹیسٹ کتنا اہم ہے اس کیس میں؟ پولیگراف اس کیس میں اہم نہیں ہے, اس کی وجہ کیونکہ یہ 9 مئی والا کیس ہے, اور پولیس کا دعویٰ ہے اس میں ریاست ہے کہ جو 9 مئی ہوا ہے یہ عمران خان کے حکامات پر ہوا ہے. انہوں نے سرکاری املاک کو آگ لگائی, نظر آتش کیا, شدت کیا, یہ ساری چیزیں ہیں, احتجاج کیا جو بھی اسٹیٹ کے خلاف گئے. تو اب اس کو ثابت کرنا ہے ریاست میں, پولیس نے. تو ثابت تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, اس کے لیے وہ باقی چیزیں ہیں. یہی تو عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں
बल्कि उनका दावा है कि ये CCTV फुटेज चुरा ली गई हैं, ये सामने नहीं आएंगी। अगर सामने आएंगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि एहतजाज में कौन लोग शामिल थे, जलाओ गिराओ कौन कर रहे थे। ये तो PTI ने बार बार मुतालबा किया है कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए, लेकिन वो सामने नहीं ला रहे। असल कानूनी शहादत तो CCTV फुटेज बनती है, बिल्कुल लोगों को पहचाना जाए कि उन लोगों का ताल्लुक PTI से था या नहीं, लेकिन वो सामने नहीं ला रहे। लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी तो कैसे मतलब नहीं, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो शनाख्त किया जा सकता है कि वो CCTV फुटेज में लोगों को शनाख्त किया जा सकता है, उसके लिए नादरा की मदद ली जा सकती है। हम देखें ना, बहुत सारे केसेस ऐसे मसलन के डकैतियाँ हुई हैं, बहुत सारे कत्ल हुए हैं, संगीन वारदातें हुई हैं, वो CCTV फुटेज से तलाश कर ली जाती है। बिल्कुल वो मुश्किल नहीं है काम। मसला क्या है? मसला ये है कि जो शक है तरीके इंसाफ को तो यकीन है, और बाकी लोगों को शक है कि ये वो कहते हैं कि जलाओ गिराओ में वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो इतने दावे से कहते हैं कि CCTV फुटेज शामिल है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना, अब एक आम मुलजिम है, जैसे मोटरवे केस हुआ, जैनब केस हुआ, इस तरह और भी बहुत सारे लाहौर में केस हुए, 5 साल बच्ची का हरबंदपुरा का केस हुआ, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे था कि मुलजिम को पकड़ा और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया। तो ये क्या है, आम मुलजिम का पॉलीग्राफिक जब नहीं करा लेते हैं तो इमरान खान साहब पॉलीग्राफिक क्यों नहीं हो सकता? वो आपकी इतला क्लियर हो, पाकिस्तान में किसी भी बड़े केस में पॉलीग्राफिक टेस्ट की बुनियाद पर सजा नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन करवा तो लेते इसकी हैं कोई इतनी करवाए गए हैं, इतनी कोई इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मसलन कि वो जो आप केस बता रहे हैं ना, रेप केस, उसमें तो जरूरत ही नहीं है पॉलीग्राफ की, उसलिए आप DNA कर लें, फिंगरप्रिंट कर लें और मेडिकल टेस्ट हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। अगर उन्होंने मेरे हाल किया होगा तो शायद तो कुछ तजर्बाती बुनियादों पर किया होगा, अदरवाइज नहीं है। बेसिकली जो इमरान खान का कर रहे हैं ना, उसका और मसला है। वो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त तो वो कहने लगे, अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए ना, चाहे मुझ पर जितना मर्जी तशद्दुद हो जाए, मेरी एक कोशिश होती है कि मैं दूसरे आदमी की कमीज़ को फाड़ डालूं। कहना जब लोग देखेंगे ना तो वो लोग यही देखेंगे कि इस आदमी को ज्यादा मार पड़ी है, ये आदमी ज्यादा जलील हुआ। वो नहीं देखेंगे कि मार मुझे पड़ी है, वो उसकी फटी हुई कमीज को देखेंगे। दरअसल ये जो हुकूमत है, रियासत है, जो पुलिस है, ये इमरान खान की कमीज फाड़ना चाहती है। ये बेसिकली उसकी ना तज़ीक कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट है। ये एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि अगर ये सच्चा है तो फिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं देता। नहीं, वैसे इसमें कानून में क्या है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट पुलिस खुद नहीं करवा सकती? नहीं करवा सकती। अगर एक जो आम मुलजिम है उनका कैसे हो जाता है, इनका क्यों नहीं करवा सकती? क्या आइन में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, हैसियत कोई नहीं है पॉलीग्राफ टेस्ट। नहीं तो इमरान खान साहब, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना, हम व्यूवर्स को ये बताएं कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब मना कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं करवा पा रही? वो इस बुनियाद पर कर रहे हैं, वो कहता है कि मैं इस टेस्ट पर यकीन ही नहीं करता, मैं नहीं कराऊंगा, और ये भी उसका राइट है। अगर वो नहीं कराना चाहता तो उसका जबरदस्ती नहीं ये कर सकते। अच्छा, यही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो इसका जबरदस्ती नहीं कर सकते इमरान खान का, वो नहीं कराना चाहता, वो कहता है मुझे इस टेस्ट पर यकीन ही नहीं। लेकिन आम मुलजिम का तो कर लिया जाता है ना यार। आम मुलजिम का क्या है, यहाँ तो पुलिस के हाथ वो हाथी भी आ जाए, वो भी चीख चीख कर कहता है कि महरनू। वो तो आपको पता ही ना, जो पुलिस करती है वो कोई मामला नहीं, जो आम आदमी जो अब आगे क्या देख रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के बगैर तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? ये तो पुलिस बताएगा, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। लेकिन जो मसले के जो 9 मई का केस है ना, इसके लिए पॉलीग्राफिक तो मैं तो नहीं इसको होने के देता, ये बनता ही नहीं है। इसके लिए CCTV है। लाहौर में कितने कैमरे लगे हुए हैं, और वो सारे 7 इलाकों में ये वाक़यात सारे हुए हैं, तो वो क्यों नहीं सामने लाते? कम से कम वो जो कोर कमांडर हाउस है, जिसको जना हाउस कहा जाता है, वो बड़ा एहसास इलाका है, वो तो CCTV कैमरे लेकर आएंगे सामने, वो नहीं लाएंगे। और उसके अलावा कोई आदमी भी ऐसा नहीं ना लाए जो आदमी आकर कहे कि ये मेरे सामने ये केस हुए हैं और ये शामिल है, ये शामिल है, यानी शाहिद भी नहीं है। इसके अलावा इस केस के क्या रह जाता है? लेकिन IG साहब की जानिब से तो कुछ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मैं भी उसमें था, फुटेज दिखाई गई जी, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। नहीं, वो तो सबने देखी है ना, लेकिन उसमें लोगों को शनाख्त तो करें। वो तो CCTV फुटेज है ना, वो तो मसलन के आम आदमी लोगों के पास भी है, मसलन के जो लोग वहाँ पर जर्नलिस्ट थे या आम लोग थे जो
کیمرے سے بنا رہے تھے. میں آپ کو میرا چند دن پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا اچھا واقعہ پیش ہے ایسی قانونی شہادت کا. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس تھا. اس کیس میں ایک ٹریفک وارڈن گواہ تھا. یہ میں نے دیکھا ہے انہیں جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے. جب اس کو عدالت پیش کیا گیا وارڈن کو شہادت کے لیے, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آئی. جب وہ شہادت دینے لگا, بیان اپنا ریکارڈ کرانے لگا, تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے ریکویسٹ کی کہ 1 منٹ پہلے میری بات سن لیجیے, اور اس کو جج نے اجازت دی کہ آپ بات کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے سزا ہے, اور ٹریفک وارڈن نے وہ سنی اور ٹریفک وارڈن نے وہ شہادت دینے سے انکار کر دیا. یاد ہے چند دن پہلے واقعہ پیش ہے. اس نے کہا میں شہادت نہیں دوں گا. اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹی شہادت دے رہا ہوں. پھر پولیگراف ٹیسٹ ہے, اس کا آپ دنیا بھر میں آپ جیسا لیں. پولیگراف ٹیسٹ جو میرا نالج ہے نا, یہ 1921 میں ایجاد ہوا تھا. 104 سال ہو گئے ہیں اس ٹیسٹ کو ایجاد ہوئے. ابھی تک پوری دنیا کے ماہرین اس پر متفق نہیں ہو سکے کہ یہ ٹیسٹ اس پہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اچھا, ابھی تک نہیں. یہ تو ہم نے فلموں میں بھی دیکھا نا, انڈین موویز اور انگلش موویز میں, کہ وہ جب ملزم کو پکڑتے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ اس میں وہ جھوٹ ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی مشین صحیح بتا رہی ہوتی ہے. وہ پریکٹس ہی اتنی کر لیتے ہیں مشینوں کے اوپر. وہ آپ کو بتانے لگا نا بات. وہ فلم ہے انڈیا کی, وہ ہے رائٹ اینڈ رانگ. رائٹ اینڈ رانگ ایک فلم ہے, اس میں وہ سنی دیول ہے, وہ پولیس افیسر ہے نا, وہ اپنی بیوی کو اور اس کے عاشرہ کو قتل کرتا ہے. تو وہ عدالت میں ان کے پاس وہ ثابت نہیں کر پاتے. آخر وہ ان کا جو وکیل یہی سہارا لیتا ہے کہ اس کا جی پولیگراف ٹیسٹ کرایا جائے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کراؤں گا. تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے نا. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے, حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے سب کچھ. اس کی وجہ اس نے وہ پریکٹس کی ہوتی ہے. دراصل اس کا مسئلہ پتہ کیا ہے, اس میں جو پولیگراف ٹیسٹ ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دل کی دھڑکن, باڈی لینگویج اور ہتھیلیوں پر جو پسینہ آ جاتا ہے, آدمی کا بلڈ پریشر ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس کا نا ایک اہم بات آپ کو بتاؤں جو سب سے اہم ہے, اس کا ایک ظاہر ایک کوئی بھی ٹیسٹ ہو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس آدمی کا آپ نے پولیگراف ٹیسٹ کرنا ہے نا, اس کو سب سے پہلے اس کو وہ تمام سوالات بتائے جائیں کہ آپ سے یہ سوالات پوچھنے ہیں. 1 گھنٹہ اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے, اس کو سوالات بتائے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ, مثلا کہ پریکٹس ٹیسٹ ہوتا ہے ایک, کہ پریکٹس کر لیں ایک دفعہ کہ وہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے. اس کے بعد اس کا وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور اس ٹیسٹ میں کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جاتا جو پہلے اس کو نہ بتایا گیا ہو. یہ بھی ضروری ہے. ادروائز تو ایسا ہوگا نا, مثلا کہ آپ کسی بھی معصوم آدمی کو لے آئیں جس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا, آپ اس کا ٹیسٹ کرتے وقت کچھ ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ وہ گھبرا نہیں جائے گا, اس کا تو بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, وہ تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا نا. بالکل ایسے. یہ ایک امریکن ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اس کا نام ہے پروفیسر گربن, وہ اسپیشلسٹ ہیں اس کے. اس نے لکھا ہے اپنے ایک تھیوری میں, وہ کہتا ہے کہ اس مشین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اگر ایک جو مجرم ہے نا, اس نے پریکٹس کی ہے نا اس کی, وہ دھوکہ دے سکتا ہے, وہ سچا ثابت ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا تو وہ اس کیس میں پھنس بھی سکتا ہے. اس نے کہا اس سے کوئی ایسا سوال پوچھ لے, وہ اس کا سینہ آ جائے گا. مثلا کہ بلکہ آپ کسی عام آدمی سے, کسی معصوم آدمی سے الٹا سیدھا سوال پوچھ لیں تو ویسے ہی گھبرا جائے, تو وہ تو ویسے ہی گھبرا جائے گا, تو وہ تو اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. ابھی تک دیکھیں نا حسنین صاحب, 104 سال ہو گئے ہیں اس ٹیسٹ کو ایجاد ہو گئے, ابھی تک دنیا اس پر متفق نہیں ہوئی کہ یہ ٹیسٹ ٹھیک ہے. عمران خان کا کرنے کا صرف اتنا ہی ان کا جو بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ سچا ہے تو یہ ٹیسٹ کیوں نہیں دیتا, بس صرف اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور ریاست کو بھی پتا ہے, پولیس کو بھی پتا ہے, اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ نو میں کیا ہے. آپ دیکھیں جن حلقوں میں, جن علاقوں میں زیادہ جلاؤ گراؤ ہوا, جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ زیادہ رہتے ہیں, ان کے علاقے ہیں, یہ جو انتخابات ہوئے وہاں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, لوگوں نے تو ریجیکٹ کر دیا.
بلکہ 9 مئی تو اس دن ہی زیرو پہ چلا گیا تھا جس دن مراد راز کو انہوں نے نہیں پکڑا تھا. دیکھیں آئی جی نے پریس کانفرنس کی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ لاہور میں مراد راز اس جو جتنا احتجاج ہو رہا تھا اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا, یہ جلاؤ گراؤ اس نے کرایا. اچھا. ہاں, مراد راز نے جب پریس کانفرنس کر دی تو وہ معصوم بن گیا. 9 مئی تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا. ایک آدمی جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا کہ لاہور کا وہ ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے. آئی جی کی پریس کانفرنس, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ساری ریکارڈ پر ہیں کہ مراد راز ہے. تو مراد راز نے ایک پریس کانفرنس کی, پی ٹی آئی کو چھوڑا, دوسری پارٹی میں گیا اور یہ تو بہت ساری اور وہ بیگنا بن گیا. 9 مئی تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا. یہ تو سر بہت سی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں نا جس میں جو پی ٹی آئی کو چھوڑتا گیا وہ مطلب علیحدہ ہوتا گیا, وہ معصوم بن گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 9 مئی کا ہی مطلب ہے اس پارٹی کو توڑنا تھا. جو لوگ چھوڑے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں چھوڑے. ڈاکٹر دیکھیں نا باقی تمام خواتین کی ضمانت ہو گئی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھیں نا, ایک اولڈ خاتون ہے, کینسر کی مریض ہے, ایک اچھی خاتون ہے, کیا جلاؤ گراؤ اس نے کی تھی؟ اس قیدی کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ باقی سب خواتین کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور پولیس اب سٹینڈ لے نا. اچھا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے پولیگرافک ٹیسٹ چلے نہیں ہوتا یا چیزیں نہیں ہوتی یا تفتیش میں عدالت میں آپ کے مطابق جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ثابت نہیں ہو پائیں گی, تو کیا عمران خان پھر باہر آ جائیں گے؟ عمران خان کا باہر آنا نہ آنا وہ الگ ایشو ہے. پولیس 9 مئی کو ثابت نہیں کر سکتی, یہ میرا دعویٰ ہے. اچھا, ثابت نہیں ہو پائے گا. تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا. جتنے 9 مئی کے کیس بنے ہیں نا, یہ سارے صرف 1 منٹ میں ختم ہوتے ہیں اگر آپ بہتر جج ہوں, غیر جانبدار جج ہوں. سنیں کیسے؟ 1-2 لوگوں کے حوالے تھے. تو مثلا کہ ختیجہ شاہ ہے, وہ 9 مئی میں ملوث ہے. ختیجہ شاہ کا کیا کیس ہے کہ وہ ایک وقت میں ادھر جناح اس میں بھی وہ آگ لگا رہی تھی. 5 منٹ بعد وہ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کو بھی آگ لگا رہی تھی. اس کے 5 منٹ بعد وہ کسی اور مقام پر آگ لگا رہی تھی, اور اس کے 5 منٹ بعد وہ کوئٹہ میں آگ لگا رہی تھی. یہ کیس ہے 9 مئی کے. صرف ختیجہ شاہ کے نہیں, باقی تمام لوگوں کے خلاف صرف ایسے ہی کیسز ہیں کہ 1 منٹ میں ایک آدمی. نہیں, اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ صلاح مشورہ دینے سے, جیسے آپ نہیں بھٹو کا دیکھ لیں نا 109 نہیں وہ نہیں, ان کے کیس ڈائریکٹ ہیں کہ وہ جا کر آگ لگا رہے تھے. اچھا, ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے. ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کا دیکھیں نا دوسرے فواد چودھری کا. فواد چودھری نے ایک وقت میں 4 شہروں میں آگ لگائی ہے. اور ایک اور یار جن کی ایف آئی آر لطیفے ہیں, آپ پڑھیں, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا, اس پہ پوری ایک بک بنتی ہے. یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں یہ مذاق ہیں. فواد چودھری کے خلاف ایک ایف آئی آر پتہ کیا ہے کہ اس نے 4 پنگیں چرائی ہیں. ایک اس کے خلاف ایف آئی آر کے اس نے کھاد کی بوریاں چرائی ہیں. یار یہ کیا مذاق ہے یار. کوئی ایک ٹوٹی والا بھی تھا کہ ٹوٹی بھی چرائی. ہاں, وہ ٹوٹی بھی چرائی ہے. وہ ایک دفعہ سارے دوستوں نے پوچھا نا فواد چودھری سے, یار وہ فواد چودھری یار وہ آپ تو سپر مین ہے یار, ایک وقت میں 4 شہروں میں آگ لگا سکتے ہیں. ایک اس کے پاس ہے موٹر سائیکل چوری کا بھی پرچہ. یار وہ موٹر سائیکل دکھاؤ نا, وہ جس موٹر سائیکل پہ وہ سپر موٹر سائیکل تھی جو ایک وقت میں 1 سیکنڈ میں دوسرے شہر میں چلی جاتی ہے. تمام ایف آئی آر سنم جاوید کے خلاف ایسے ہی ہے. ایف آئی آر ہے, سنم جاوید نے 4-5 شہروں میں 1 منٹ میں آگ لگائی ہے, صرف 5 منٹ کا فرق ہے. یہ سارے کیسز ہیں. اور عمران خان کے خلاف ہی سارے کیسز یہی ہیں. عمران خان کے خلاف پچھلے دنوں عدالت میں کہا گیا تھا کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے 2 پولیس والے تھے, جب عمران خان اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورے کر رہا تھا کہ ہم نے یہ جلاؤ گراؤ کرنا ہے, ہمارے 2 پولیس والے تھے, وہ بیس بدل کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ سن رہے تھے. یار دیکھیں یار, ایسی باتیں تو فلموں میں بھی نہیں ہوتی جیسی باتیں یہ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا سنا آپ نے ایسا؟ سر دیکھیں نا, آپ خفیہ لوگ ہو تو سکتے ہیں نا ایجنسیوں یار وہ ہوتے ہیں اسپیشل برانچ کے, پولیس کے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن یار وہ میرے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ سن رہے ہیں یار. اچھا چلیے, لاسٹ کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب باہر کب آ سکتے ہیں؟ عمران خان جب چاہے باہر آ سکتے ہیں. جیل کی چابی عمران خان کے پاس ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. یہ ان کے بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے کہ عمران خان اس سے پہلے باہر آ جائے گا. وہ روز ڈیٹے دیتے ہیں نا کہ
ان کا مال بکتا ہے نا, جھوٹ بک رہا ہے نا آج کل. میں نے کبھی بھی میں کسی آرٹیکل میں کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ عمران خان باہر آئے گا. میں نے لکھا ہے, کئی دفعہ لکھا ہے, پہلے دن سے لکھا ہے کہ جیل کی چابی عمران خان کے پاس ہے, وہ جب چاہے باہر آ سکتا ہے. اب آخری لائن کیا رہ گئی ہے, عمران خان کو وہ جتنی ان کی شرائط تھی نا وہ آتے آتے اینڈ پہ آ گئی. اب صرف اونلی ایک ہی شرط ہے جس پر عمران خان باہر آ سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اگلے 3 سال خاموشی سے بیٹھے رہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے بھی کوئی ایسی خبریں چلتی نہیں ہیں نا, مطلب 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو ایسا ایک مطلب ہوا بھی تھا جس کا جنگ میں باقاعدہ ایک انٹرویو بھی لگا تھا جس میں جو 3rd پرسن تھا اس نے کوشش کی تھی مذاکرات کے لیے. نہیں, مذاکرات ہوئے ہیں, مذاکرات تو پہلے دن سے ہو رہے ہیں, مذاکرات تو پہلے دن سے ہو رہے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ مثلا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت وہ جیل میں ہو اور مذاکرات نہ ہو. پیچھے نا وہ ایسے مشترکہ دوست ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہوتے ہیں. یہ مذاکرات کئی دفعہ ہوئے ہیں, بہت دفعہ ہوئے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. تو اب وہ ان کی جو صرف ایک ہی شرط باقی رہ گئی ہے کہ عمران خان چھوڑ دیتے ہیں, یہ 3 سال خاموش بیٹھے رہے, اس حکومت کو تسلیم کر لیں. لیکن یہ عمران خان کے لیے ناممکن ہے. عمران خان نواز شریف نہیں ہے کہ جو اتنا صبر اور برداشت کر کے 3 سال خاموش بیٹھا رہا ہے. یہ نواز شریف کا حوصلہ ہے. عمران خان تو 1 گھنٹہ بھی چپ نہیں رہ سکتا. وہ خاموش رہنے کا اور یہ صبر کرنے کا جو نواز شریف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا, پھر کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی, جو پرویز مشرف نے انہیں گرفتار کیا تھا نا, نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ایگریمنٹ ہوا تھا, خاموش رہنے کا اور ملک بدر ہونے کا. اور نواز شریف خاموش رہے اور ملک بدر بھی ہوئے. وہ ہو سکے تو ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو وہ بڑا دلچسپ کہانی ہے, بڑا قصہ ہے, وہ میں آپ کو اس پر ہم شیئر کریں گے. فی الحال یہ بات یہی ہے کہ عمران خان کے پاس ایک ہی شرط باقی ہے, وہ جب چاہے اس شرط کو پورا کرے اور گھر چلے.